بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لطیف وائس ویڈیو دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں عبداللطیف۔ دوستوں، پشاور کے قریبی علاقے میں نیلم اور اس کی فیملی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ نیلم کی عمر 13 سال تھی۔ وہ لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ ان کا ابو ایک سرکاری ملازم تھا۔ ان لوگوں کا خواب تھا کہ ہمارا بھی ایک پیارا اور بڑا گھر ہو۔ ان کی زندگی اچھے سے بسر ہو رہی تھی۔ چھوٹی سی فیملی تھی، کافی خوش تھے۔ پھر نیلم کے ابو نے کچھ پیسے جمع کیے اور ایک 5 مرلے کا پلانٹ خرید لیا، لیکن گھر پر کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ اس نے سوچا جب گھر کا کام شروع ہو جائے گا تب گھر والوں کو خوشخبری دوں گا۔ ایسے ہی کچھ دن گزر گئے۔ ساری فیملی ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ نیلم اسکول جاتی، امی گھر کے کام میں مصروف اور ابا جاب پر۔ پھر ایک رات نیلم کی امی کو خواب نظر آیا کہ اس نے دیکھا ہمارا ایک پلاٹ ہے پشاور کی بہت مہنگی کالونی میں۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑا سکول ہے جہاں نیلم پڑھتی ہے، اور جنرل سٹور بھی۔ اس خواب کو تقریباً 5 دن گزر گئے، لیکن اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ جب نیلم کے ابو گھر آئے تو رات کے کھانے میں سب ایک ساتھ بیٹھے تھے، تو نیلم کی امی نے خواب بتانا شروع کیا۔ میں نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے بتایا کہ ہمارا ایک اس جگہ پر پلاٹ ہے، وہاں ایک سکول اور جنرل سٹور بھی ہے۔ جہاں ہمارا پلاٹ ہے وہاں ایک بہت بڑا اور پرانا درخت بھی موجود ہے۔ یہ ساری بات سن کر نیلم کے ابو ایک گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اسے کیسے معلوم ہو گیا؟ بہرحال نیلم کے ابو نے اسے بتا ہی دیا کہ آپ کا خواب سچا ہے۔ نیلم کی امی نے کہا اگر جھوٹ ہو تو ہی اچھا ہے۔ نیلم کے ابو نے کہا کہ کیا بول رہی ہو؟ ہمارا سپنا تھا ایک بڑا گھر ہو، ہماری بیٹی کا اچھا مستقبل ہو۔ جب اللہ پاک نے تمہیں اپنا گھر بنانے کا موقع دیا، اب آپ بول رہی ہو کہ ایسا نہ ہی تو اچھا ہے۔ دوسرے دن نیلم کا ابا نقشے والے کے پاس جاتا ہے اور بات کرتا ہے۔ اگلے دن نقشے والا بندہ پلاٹ دے کر بولتا ہے کہ میں اس مکان کا نقشہ نہیں بناؤں گا۔ نیلم کے ابا کیوں بھائی؟ وجہ ہم آپ کو پورے پیسے دیں گے، لیکن نقشے والا اس کی بات نہیں سنتا اور چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن نیلم اور اس کے ابا پلانٹ پر جاتے ہیں اور وہاں اس درخت کو کاٹنے کو بولتے ہیں، لیکن درخت کو کاٹنے کے لیے کوئی مزدور نہیں ملتا۔ نیلم اور اس کا ابا گھر واپس آ جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن نیلم کی امی ایک کالا بکرا منگواتی ہے اور اسے پلاٹ والی جگہ پر ذبح کروا دیتی ہے۔ اس کے بعد درخت کاٹنے کے لیے مزدور بھی مل جاتا ہے اور نقشہ بنانے والا بھی۔ پھر نیلم کا ابو اپنے ایک دوست کی طرف جاتا ہے، وہ اس کو بلڈنگ کا ٹھیکہ دے دیتا ہے اور گھر آ جاتا ہے۔ سب بہت خوش ہوتے کہ ہمارا بھی نیا اور بڑا گھر بن رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہت دعائیں کرتے ہیں۔ اگلے دن وہاں کچھ مزدور کام کے لیے آ جاتے ہیں اور درخت کو کاٹ دیتے ہیں۔ درخت کاٹنے کے بعد وہاں مزدوروں نے کام سٹارٹ کر دیا۔ نیلم کے ابو کا نام ناصر تھا۔ وہ اپنی نوکری کی وجہ سے خود اپنی نگرانی میں گھر کی تعمیر نہیں کرا سکتا تھا، اس لیے اس نے گھر کی تعمیر کا کام ٹھیکہ پر دے دیا تھا۔ کئی ہفتوں تک مزدور گھر کا کام کرتے رہے۔ ایک دن نیلم کا ابو اپنا نیا گھر دیکھنے آ گیا۔ وہاں کافی دیر گزارنے کے بعد اس نے یہ بات محسوس کی کہ باقی سب مزدور اپنے کام میں مگن رہتے ہیں، لیکن ایک مزدور ساتھ والے ہمسائیوں کے گھر تانک چانک کرتا رہتا ہے۔ ناصر نے اس مزدور کو کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے اپنے پرانے گھر واپس آ گئے۔ ناصر صاحب کو اگلے دن معلوم ہوا کہ وہ مزدور جو کل لوگوں کے گھر جھانک رہا تھا، مکان کی چھت سے گر کر جان بحق ہو گیا ہے۔ ناصر صاحب کو تھوڑی سی پریشانی تو ہوئی، لیکن اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ناصر صاحب نے یہ بات اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتائی۔ اگلے دن ناصر صاحب کے والد جو کہ گاؤں میں رہتے تھے، وہ ان سے ملنے شہر آ گئے اور ناصر سے کہا تم نیا گھر بنوا رہے ہو اور تم نے ہمیں بتایا بھی نہیں۔ ناصر یہ بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ناصر کے ابو نے ناصر کو بتایا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ ایک مزدور تمہارے نئے گھر کی چھت سے گر کر جان بحق ہو گیا ہے۔ میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ مزدور ساتھ والے ہمسائیوں کے گھر بھی جھانکتا تھا۔ ناصر اپنے والد کے منہ سے یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے والد کو ساری بات سچ بتا دی۔ کہا ابا جان آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس واقعے کے بعد سب کچھ نارمل چلتا رہا اور گھر مکمل بن کر تیار ہو گیا۔ اس کے بعد ناصر اور اس کی فیملی اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے پرانا گھر اپنے ماموں کو دے دیا۔ ناصر صاحب کو نئے گھر میں ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ساتھ والے ہمسائے اپنا گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب ناصر نے اس فیملی سے پوچھا کیا ہوا ہے،
آپ لوگ گھر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہمسایوں نے بتایا کہ یہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے۔ ناصر نے جب بچے کی طرف دیکھا تو وہ 14-15 سال کا ایک خوبصورت بچہ تھا۔ رمضان نے بتایا کہ آپ لوگوں نے جو درخت کاٹا تھا ان پر جنات کا بسیرا تھا۔ یہ بات پورے علاقے میں مشہور ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے بیٹے نے دیکھا کہ اس درخت پر ایک موم بتی جل رہی ہے۔ ہمارے بیٹے نے یہ بات ہمیں بھی بتائی، لیکن جب ہم نے دیکھا تو وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بات نوٹ کی کہ ہمارا بیٹا گھر کی کھڑکی سے آپ کے گھر میں موجود درخت کو دیکھتا رہتا ہے اور اکثر کہتا ہے کہ اس درخت پر جو موم بتی جل رہی ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اب بھی اس بات کو کچھ دن گزرے ہوں گے کہ ہمارے بیٹے کی بینائی ختم ہونا شروع ہوگی۔ ہم نے بہت سے ڈاکٹروں کو بتایا لیکن کسی ڈاکٹر کو اس کا مرض سمجھ نہیں آیا۔ جس دن آپ لوگوں نے وہ درخت کٹوایا اس کے بعد ہمارے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے اور ایسا تھا اس کی آنکھوں کی بینائی بالکل ہی ختم ہو گئی۔ اب ہمارے بیٹے کو بالکل بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ جس جگہ آپ نے یہ گھر تعمیر کیا ہے یہ جگہ صحیح نہیں ہے۔ سب گھر والے ان کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئے، لیکن کچھ دنوں بعد گھر والے یہ باتیں بھول گئے اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دن اچانک سے نیلم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ گھر والے اسے ڈاکٹروں کے پاس لے گئے لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں وغیرہ دی اور کل دوبارہ چیک اپ کروانے کا کہہ کر انہیں چھٹی دے دی۔ اگلے دن نیلم بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اسی طرح دوبارہ کافی دن گزر گئے۔ ایک دن اچانک دوبارہ نیلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس بار نیلم بالکل بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس دن ناصر صاحب اپنے گھر پر موجود نہیں تھے۔ نیلم کی امی ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ شام تک نیلم کو ہوش بھی آ گیا لیکن ڈاکٹروں کو نیلم کا مسئلہ بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر آنے کے بعد نیلم دوبارہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ کچھ دن بعد ہی گھر میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ کبھی کچن میں رکھے ہوئے برتن خود ہی گر کر ٹوٹ جاتے، کبھی گھر کی کوئی چیز غائب ہو جاتی، پھر کچھ دن بعد وہ چیز اس جگہ پر خود موجود ہوتی۔ نیلم نے اپنی امی کو بتایا کہ مجھے آئینے میں کسی کا خوفناک عکس نظر آتا ہے۔ نیلم کی امی یہ بات سن کر تھوڑی پریشان ہو گئے اور شام کو ہی محلے کے قاری صاحب کے پاس لے گئی۔ قاری صاحب نے نیلم پر دم کیا اور نیلم کی امی کو بتایا کہ آپ کی بیٹی پر ایک خطرناک ہندو چڑیل کا سایہ ہے۔ دم کرانے کے بعد نیلم کی امی اور نیلم گھر واپس آ گئے۔ گھر واپس آ کر نیلم کی امی نے ناصر صاحب کو فون کیا اور انہیں ساری بات بتا دی۔ اس دن ناصر صاحب کو اپنے گھر واپس آ گئے۔ اس رات تو سب کچھ بالکل ٹھیک رہا لیکن اگلے ہی دن نیلم پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ اس بار نیلم کے ابو گھر پر ہی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ جب نیلم کو ہوش آیا تو اس کی آنکھیں بالکل لال سرخ ہو چکی تھی۔ جب نیلم نے بولنا سٹارٹ کیا تو نیلم کی بات بہت زیادہ بھاری تھی۔ ایسے لگتا کہ جیسے نیلم کے اندر کوئی 10 آدمی ایک ساتھ بول رہے ہو۔ تھوڑی دیر بعد نیلم زمین پر لیٹ جاتی ہے اور عجیب و غریب یعنی پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ نیلم کے امی ابو بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ نیلم کی امی کہتی ہے اسے فوراً کسی قاری صاحب کے پاس لے جاتے ہیں۔ پھر نیلم کی امی اور ابو اسے کار میں ڈال کر ایک دوسرے قاری صاحب کے پاس لے جاتے ہیں۔ قاری صاحب کے پاس جاتے ہی انہیں پورا معاملہ بتاتے ہیں اور اپنی بیٹی کا علاج کرنے کو کہتے ہیں۔ قاری صاحب کوئی دم درود کرتے ہیں اور نیلم کے اندر چڑیل کو حاضر کرواتے ہیں۔ جب نیلم کے امی اور ابو قاری صاحب کے پاس پہنچے اور انہیں پورا معاملہ بتایا تو قاری صاحب نے دم درود کیے اور چڑیل کو حاضر کر دیا۔ اب نیلم بہت ہی باریک کم آواز میں بات کر رہی تھی۔ کافی دیر تک تو چڑیل تنگ کرتی رہی، اس نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ پھر آخرکار قاری صاحب کی محنت رنگ لے گئی اور چڑیل فر فر بولنے لگی۔ چڑیل کا کہنا تھا کہ نیلم کے والد نے جس جگہ گھر بنایا وہاں پہلے صدیوں پرانا ایک درخت تھا۔ میں اس درخت پر اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی لیکن اس آدمی نے وہ درخت کٹوا دیا اور میرا گھر برباد کر دیا۔ اب میں اس بات کا بدلہ اس کی بیٹی کو برباد کر کے لوں گی۔ لیکن قاری صاحب نے اس چڑیل کی ایک نہ چلنے دی۔ کافی دیر دم درود کرنے کے بعد آخرکار اس چڑیل کو دفع ہونے پر مجبور کر دیا، لیکن وہ چڑیل جاتے جاتے کہہ کر گئی کہ میں نیلم کو نہیں چھوڑوں گی، تم چاہے جو مرضی کر لو۔ میں ایک دن لوٹ کر آؤں گی اور اسے برباد کر دوں گی۔ اس کے بعد قاری صاحب نے نیلم اور اس کے ماں باپ کو گھر واپس بھیج دیا اور کہا کہ کل میں آپ لوگوں کے گھر آؤں گا۔ اگلے ہی دن قاری صاحب نے نیلم لوگوں کے گھر پہنچ گئے۔ قاری صاحب نے گھر میں پڑے ہوئے پانی کے چھینٹے مارے اور کچھ کیل گھر میں ٹھونک دیے۔ قاری صاحب کا کہنا تھا کہ اب میں نے جنات کو گھر سے نکال دیا لیکن آپ لوگ کبھی بھی اس گھر سے یہ کیل نہیں نکالنا ورنہ پھر آپ لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اس دن کے بعد گھر میں
اس طرح کا کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ نیلم کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو سالوں بیت چکے تھے اور سب لوگ اس بات کو کافی حد تک بھول گئے تھے۔ 5 سال بعد نیلم کی بھی شادی ہو گئی اور وہ اپنے سسرال چلی گئی۔ نیلم کے ماں باپ نے یہ گھر کسی کو فروخت کر دیا اور اپنے پرانے گھر واپس لوٹ گئے۔ نئے مالک مکان نے آتے ہی ان کیلوں کو نکال پھینکا۔ کیلوں کے نکلتے ہی وہ چڑیل دوبارہ آزاد ہو گئی اور نیلم کے سسرال پہنچ گئی۔ اس دوران نیلم کا ایک بیٹا بھی پیدا ہو چکا تھا۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن اچانک سے نیلم کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ نیلم ہر کسی سے لڑنے جھگڑنے لگی۔ نیلم کے اس رویہ سے اس کی ساس اور اس کا خاوند بھی تنگ آ گئے۔ ساس نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ نیلم کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آؤ۔ یہ سنتے ہی نیلم آپے سے باہر ہو گیا اور نیلم میں پھر سے وہی چڑیل بولنے لگی۔ نیلم کے اندر چڑیل کا بولتا دیکھ کر اس کا شوہر اور ساس بھی ڈر گئے۔ اس کے بعد نیلم پورے 2 دن تک بے ہوش پڑی رہی۔ ڈاکٹروں کو دکھانے کے باوجود بھی نیلم کو پورے 2 دن بعد ہوش آیا۔ اس کے بعد نیلم سب گھر والے ڈرنے لگے جس سے یہ واقعہ ہوا تھا۔ نیلم اپنے بچے کی طرف بھی کوئی خاص توجہ نہیں دیتی تھی اور نیلم کی شکل بھی دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ نیلم ہر وقت غصے میں رہتی، چیختی چلاتی اور اپنے کپڑے پھاڑتی اور جب گھر والوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی۔ آخرکار نیلم کے شوہر نے ساری باتیں نیلم کے والد کو بتا دی۔ پھر نیلم کا والد اور اس کا شوہر اسے لے کر ایک قاری صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ قاری صاحب نے تھوڑی کوشش کے بعد چڑیل کو نیلم میں حاضر کر لیا۔ چڑیل نے قاری صاحب کو بتایا کہ میں وہی چڑیل ہوں جس کا گھر اس کے والد صاحب ناصر نے برباد کیا تھا۔ اب میں واپس لوٹ آئی ہوں اور اس لڑکی کو برباد کر دوں گی۔ میں اس کا گھر بھی اسی طرح اجاڑوں گی جیسے اس کے باپ نے میرا گھر اجاڑا تھا۔ قاری صاحب نے دم درود کرنے کے بعد اس چڑیل کو پھر سے نیلم کے جسم سے نکال دیا تھا۔ قاری صاحب نے نیلم کو ایک تعویذ بنا کر دیا اور اسے کہا کہ اس تعویذ کو گلے میں باندھ لو اور کبھی بھی اسے خود سے دور مت کرنا۔ قاری صاحب نے نیلم کو پڑھنے کے لیے کچھ وظائف بھی بتائے اور نماز کی پابندی کا بھی کہا۔ اس دن کے بعد نیلم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ اب اس واقعے کو بھی کافی سال گزر چکے ہیں اور نیلم خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔